محرم کے مہینے میں ماتم پر ایک دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے اندر دندان مبارک شہید کر دیے گئے، تو اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے سارے دندان شہید کر دیے کہ نہ جانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت شہید ہوا ہوگا. تو یہ ان کا دانتوں کو شہید کرنا یہ ماتم کی دلیل ہے کہ انہوں نے ماتم کیا. یہی سوال آل تشیع کے ایک عالم حافظ بشیر حسین نجفی سے کیا گیا کہ اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں جو یہ آتا ہے کہ انہوں نے غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے شہید ہونے پر اپنے سارے دانت توڑ دیے تھے، یہ آل تشیع کی کون کون سی کتابوں میں پایا جاتا ہے؟ اب اس کا جواب دے دیں کہ یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، اگرچہ پاکستان کے اندر یہ واقعہ بہت مشہور ہے. ان کی کتاب مختصر الاحکام اس کے صفحہ نمبر 155 پر یہ بات نقل ہے. اب وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگرچہ یہ واقعہ مشہور ہے لیکن یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. اسی طرح ایک اور دلیل پیش کی جاتی ہے ماتم کے ثبوت پر کہ ماتم ثابت ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ کربلا میں جب آل بیت کے تمام افراد شہید ہو گئے تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ماتم کیا تھا، اپنے چہرہ پیٹا، چانٹے مارے، گریبان چاک کیا. تو ان کا ماتم کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ماتم کیا جائے. اپنی بات نہیں کرتے، ہم انہی کی کتابوں سے اٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اس واقعے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. یہی سوال آل تشیع کے ایک عالم سے کیا گیا جن کا نام تھا محمد حسین فضل اللہ. میں ان کی ویب سائٹ کی انشاءاللہ العزیز وہ پکچر لگا دوں. سوال ہوا کہ حل صحیح ان سیدتا زینب رضی اللہ تعالی عنہا لطمت وجہہا وشکت جیبہا عندما مات جمیع آلہا فی کربلا، کہ کربلا میں جب ان کے گھر کے تمام افراد شہید ہو گئے تو کیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چہرے کو پیٹا، اپنے گریبان کو چاک کیا؟ حل صحیح، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اس کے جواب میں وہ محمد حسین فضل اللہ آل تشیع کے جو عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ لم یثبت ذالک، یہ بات ثابت نہیں ہے. پھر کہہ رہے وَهُوَ مُخَالِفٌ لِوَصِيَّةِ الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ لَهَا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وصیت کے خلاف ہے جو انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک تو یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے، دوسرا یہ پتہ چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد تم نے ماتم نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا. جب یہ بات ثابت بھی نہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آل بیت کو وصیت کر دی کہ تم نے ماتم نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، تو بعد میں کسی شخص کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ماتم کرے. مصیبت میں تو اسلام نے ماتم کا حکم نہیں دیا. اب قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، قرآن تو کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. نوحہ کرنے کا حکم نہیں دیا، ماتم کرنے کا حکم شریعت نے نہیں دیا. بلکہ حدیث میں آتا ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جس نے گریبان کو چاک کیا، جس نے سینہ کوبی کی، فرمایا جس نے جاہلیت کی پکار کو پکارا، فرمایا لیس منا، اس کا ہم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جس نے نوحہ کیا یا نوحہ کی طرف کان لگائے، فرمایا اللہ کے اس پر لعنت. تو شریعت اسلام نے ماتم کا حکم نہیں دیا،
شہادت تو ایک نعمت ہے، شہادت مصیبت تو نہیں ہے. شہادت اللہ کی نعمت. اللہ رب العزت تو فرماتے کہ شہید کو تم مردہ نہ کہو کیونکہ تم شعور نہیں رکھتے. بعض لوگ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب وحشی اسلام لے کر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا تھا کہ تم میرے سامنے نہ بیٹھا کر کہ میرے چچا کا غم تازہ ہوتا. تو سوال یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک کتنا عرصہ زندہ رہے؟ کوئی ایک سال بتلا دیا جائے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا غم منایا اور ماتم کیا ہو. چلو کم از کم 4-5 سال تو کرنا چاہیے تھا. جب 4-5 سال نہیں کیا، 4-5 سال نہیں کیا، وفات تک نہیں کیا، تو پھر ماتم کہاں سے ثابت؟ تو لہذا یہ دلائل پیش کرنے کہ ماتم کی فلاں دلیل ہے، ماتم کی فلاں دلیل ہے، شریعت اسلام میں ماتم کی کوئی گنجائش نہیں. شریعت اسلام میں مصیبت کے آ جانے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا حکم ہے، وہ بھی مصیبت کے آ جانے پر اسی وقت. ہاں اگر دنیا سے جانا اسے مصیبت کے ساتھ تشبیہ دیا جائے گا تو پھر تو سب سے بڑی مصیبت اس دن کو تصور کیا جائے گا کہ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی کیا فرمایا تھا؟ سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. آج ہم پر غموں کے وہ پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ فرمایا دنوں پر ٹوٹ پڑتے تو یہ سیاہ راتوں کے اندر تبدیل ہو جاتے. سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا.